تو انگریز ان کے دشمن ہو گئے اور حضرت کو 1857 میں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی پر جاتے جاتے علامہ کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانے کو درس دے کے گئے ہیں، زمانے کو کیا پیغام دے کر کے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پھانسی کا پھندا ان کے سامنے تھا اور اپنے آقا کی نام پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آگ سے محفوظ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ غریب نواز کانفرنس، خواجہ غریب نواز کانفرنس۔ اور چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مر کر کے اللہ نے ہم کو مٹی ہی سے بنایا ہے، مر کر کے دوبارہ مٹی ہی میں چلا جانا ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور قیامت کے دن ہم تم کو دوبارہ اسی مٹی سے زندہ فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں اطلش و کم خواب کی پوشاک پر نازا ہو، اور اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں، مہنگے لباس پہننے والوں، بڑی بڑی فارچونر گاڑیوں سے چلنے والوں، آپ ان بنگلوں پر، ان قیمتی لباسوں پر، ان بڑی بڑی گاڑیوں پر فخر مت کرنا۔ ارے ایک جھٹکا آیا تھا ترکی میں، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کب اس کا نظام بدل دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی اہمیت ایک چٹائی پر ہونے والے کی ہے اتنی ہی اہمیت بلڈنگوں میں رہنے والے کی ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اللہ کے یہاں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو قرآن فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ سبحان۔ تو فرماتے ہیں مولانا کافی مراد آبادی اطلش و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اور اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی 16ویں پارے کی آیت مقدسہ کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو۔ یہ جہنم کے اوپر کیا ہے؟ ایک بریج ہے جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ یہ پل صراط یہ ایک ایسا بریج ہے جس کے بارے میں ہمیں علماء نے بتایا کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اس بریج کو اللہ نے جہنم کے اوپر بچھا دیا ہے۔ نیچے جہنم کے شعلے پھڑک رہے ہیں، اوپر یہ پل صراط کا ایک بریج ہے، اگر جنت میں جانا ہے اس کو گزرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اے لوگو، اے انسانوں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں، مرنے کے بعد اگر ان کو جنت میں جانا ہے پل صراط کا راستہ ان کو گزرنا ہوگا، پل صراط کے راستے سے گزرنا ہوگا۔ اور رب فرما رہا ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ہم جو تم کو قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے بار بار سناتے ہیں کہ پل صراط کے راستے سے گزرنا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، آیت۔ اور اگر قرآن کی ایک آیت سے انکار کرو گے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے حتما مقضیہ، کہ یہ تمہارے رب کے ذمہ ٹھہری ہوئی بات ہے، اس کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔
اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ پل صراط کے راستے سے گزرنا ہوگا، پل صراط کا راستہ پار کرنا ہوگا، تبھی جنت میں جا سکتے ہو۔ اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور رب کے کلام کو کون بدل سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ زمانہ بدل سکتا ہے مگر میرے رب کا کلام نہیں بدل سکتا، کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو گزرنا ہے، حتما مقضیہ۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی ٹلنے والی بات نہیں ہے، یہ تمہارے رب کے ذمہ ٹھہری ہوئی بات ہے، ایسا ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا وہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ تم میں جو متقی پرہیزگار ہیں ان کو ہم بچا لیں گے، جو نمازی ہیں ان کو بچا لیں گے، جو روزے دار ہیں ان کو بچا لیں گے، جو حاجی ہیں ان کو بچا لیں گے، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کی خشیت کو دل میں رکھتے ہیں، وہ متقی پرہیزگار ہیں۔ رب فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی پرہیزگار ہیں ہم ان کو بچا لیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہیں، ایسے ظالموں کو ہم منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، مرنے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کرو۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی قبر کی تیاری کرے۔ آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت بنائی ہے وہاں جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائے گا اے جہنم بتا تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا، تو جہنم کہے گا حل من مزید، حل من مزید، ابھی اور لاؤ اور لاؤ۔ آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں جب آگ جلتی ہے تندور میں یا چولہے میں تو لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے، گیس جلایا جاتا ہے آگ جلانے کے لیے۔ اگر آگ سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یا تو گیس کا چولہا جلاتے ہیں یا چولہے میں لکڑیاں جلاتے ہیں، تب ہم آگ سے کام کرتے ہیں۔ تو ہماری آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں، مگر جہنم میں جو اللہ نے آگ جلائی ہے وہ کوئی لکڑیوں سے جلنے والی یا LPG سے جلنے والی گیس نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کے اندر جو آگ جل رہی ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کائے سے بچاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اے ایمان والو تم بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہم نے پوچھا اللہ کائے سے بچائے، کائے سے بچائیں؟ فرمائے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب جہنم خالی رہ جائے گا تو پتھروں سے اس کو پر کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں جہنم کو یاد کیا کرو، قبر کو یاد کر کے رویا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو گے تو انشاءاللہ زمانہ تم سے ڈرتا رہے گا، اور جس دن تم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو تم زمانے سے ڈرنے لگو گے۔ اور ایک قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن میں سورہ مدثر کے اندر، سورہ مدثر ہے 29ویں پارے میں۔ آج کل ہمارے یہاں غریبوں کو بہت ستایا جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی اور غریبوں کو ستانے کی کیا سزا ہے؟
بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ قرآن کا 29واں پارہ ہے، سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما سلککم فی سقر۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی تو جنت میں آرام سے رہ رہے ہوں گے، کیونکہ جنت میں ہر فیسلٹی موجود ہے۔ اور جہنم کے اندر جب آدمی جلے گا، اس کو پیاس لگے گی، تو جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ پانی نہیں دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے جو آدمی کے اندر جس میں زخم پیدا ہوتا ہے نا، اس زخم کے اندر جو مواد پیدا ہوتا ہے، وہ مواد جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم کے اندر ایسے ایسے بچھو اور سانپ ہیں، اگر وہ جہنم کا بچھو اگر دنیا میں کسی آدمی کو ڈنک مار دے، اس کے زہر کے اثر سے آدمی سڑ جائے۔ ایسے ایسے سانپ اور بچھو جہنم میں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا، جنتی کو جنت میں بھیجے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہی دو جگہ ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا، اور بے ایمانوں کو اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو ایک کہنے والا کہے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، جہنمیوں سے مخاطب ہو کے کہے گا اے جہنم کے لوگوں ما سلککم فی سقر، اے جہنم کے لوگوں یہ تو بتاؤ تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تم نے کیا غلطی کی ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ تو جہنمی جانتے ہو کیا جواب دیں گے؟ جہنمی کا بھی جواب سن لو، یہ میں کوئی دھر کی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن ہے، 29واں پارہ ہے، سورہ مدثر ہے۔ ما سلککم فی سقر، پوچھنے والے نے پوچھا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تم نے کیا غلطی کی ہے؟ تو جہنمی روتے ہوئے کہیں گے کہ ہائے، ہم اس لیے جہنم میں جل رہے ہیں، ہم نے دو غلطیاں بہت بڑی کی ہیں، دو گناہ ہم سے بہت بڑے ہوئے ہیں، اور وہ گناہ کون سے ہیں؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جہنمی کہیں گے کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پورا دن ناپاک رہتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے ہم نے مسجدیں تو بڑی بڑی بنا لی تھی مگر مسجدیں ویران پڑی تھی، اللہ کا گھر ویران پڑا تھا اور ہم نے اپنے گھروں کو آباد کر لیا تھا۔ تو ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جب کوئی غریب آدمی آتا تھا، پریشان آدمی آتا تھا، ہم سے ایک روٹی کا سوال کرتا تھا، ہم اپنا پیٹ تو بھر لیا کرتے تھے مگر اس غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کبھی بھیک مانگنے والے کو ہم نے کوئی روپیہ نہیں دیا۔ تو مسلمانوں یہ دو غلطیوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اپنی مرنے کے بعد والی دوسری زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کیجئے جہاں میں عبرت کے ہیں ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل وہ اب نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ارے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ تو آپ اللہ سے ڈرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، اب رمضان قریب ہے، چند روز رمضان میں باقی رہ گئے ہیں، آج سے جس مسلمان کو یہ آواز پہنچ رہی ہے اللہ سے ڈرو اور دل میں ارادہ کر لو کہ خدا کی قسم ہم مر جائیں گے مگر رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر تم نے نمازوں کو چھوڑا، رمضان کو چھوڑا، تو تمہارے لیے کیا سزا ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی۔ بے نمازیوں کو، گناہگاروں کو قبر دباتی ہے اور
کس طریقے سے دباتی ہے؟ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، ارے عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو غفلت سے باز، ارے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔